آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، ترکی پر امریکہ کی سخت ترین پابندیاں۔ ایران ترکی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ایران نے امریکی پابندیاں مسترد کر دیں۔ ایران ترکی کا امریکہ کے خلاف اعلان جنگ۔ ایران ترکی نے آبنائے ہارز میں گھس کر امریکی جنگی جہازوں کو قبضے میں لے لیا، ساتھ ہی امریکی بحری جہازوں پر حملہ کر دیا۔ ایئر بیس پورٹ نظر آتش، آبنائے ملاقہ پر گھمسان کی جنگ۔ ترکی نے امریکی پورٹ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ترکی سے محبت کرتے ہیں اور ایران کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ترکی پر امریکہ کی عائد کردہ پابندیوں کے خلاف ایران نے مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ترکی پر روس سے S-400 میزائل شکن نظام خریدنے کو بنیاد بنا کر امریکہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اپنی ٹویٹ میں جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکہ کو دوسرے ممالک پر پابندیاں لگانے اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی کی لت لگ چکی ہے۔ ہم امریکہ کی جانب سے ترکی پر لگائے جانے والی پابندیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم ترکی کی عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ نے روسی میزائل شکن سسٹم خریدنے پر گزشتہ روز ترکی وزارت دفاع کے متعلقہ شعبے کے حکام پر اقتصادی اور سفری پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس کے علاوہ دلچسپ امر یہ ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے آذربائیجان میں فتح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ہر صورت اسرائیل کو اور امریکہ کو نشانہ بنائیں گے جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی اور ایران کے درمیان فوجی مشقوں کا بھی اعلان ہو چکا ہے۔ ایرانی فوج نے ملک کے شمال مغرب میں ترکی کے ساتھ سرحد پر غیر اعلانیہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ترکی کی فورسز ایک فوجی آپریشن کے لیے شام میں داخل ہونے کی تیاریاں مکمل کر چکی ہے۔ مذکورہ خبر ایجنسی کے مطابق اس مشق میں ریپڈ ایکشن یونٹس اور دیگر بریگیڈز کے علاوہ زمینی افواج کے فضائی یونٹ کے زیر انتظام ہیلی کاپٹر بھی شریک ہیں۔ یاد رہے کہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے بدھ کو صبح بین الاقوامی اتحاد سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں فضائی حدود پر بندی لگا دے۔ یہ مطالبہ ترکی کی جانب سے شمالی سرحد پر بھاری پیمانے پر عسکری کمک کرنے کے بعد سامنے آیا۔ SDF کے کوارڈینیشن اینڈ ملٹری آپریشن سینٹر نے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر بدھ کی صبح کی گئی ٹویٹ میں کہا ہے کہ شمال مشرقی شام میں لوگوں کو انسانی بحران سے بچانے کے لیے ہم بین الاقوامی اتحاد اور عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ علاقے میں آبادی بندی عائد کی جائے۔ ایران نے آبنائے ہارز میں جاری تربیتی مشق کے دوران ڈمی امریکی بحری بیڑے پر میزائلوں سے حملہ کیا اور اس کا ساتھ ترکی دے رہا تھا، جس میں بڑی تعداد میں امریکی جہاز تباہ و برباد ہو گئے۔ امریکی بحریہ نے ایرانی مشق کو غیر ذمہ دارانہ رویہ قرار دے دیا اور کہا ہے کہ یہ ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش ہے۔ یہ مشق ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ایران اور امریکہ کے تعلقات میں سرد موری ختم ہو چکی ہے۔ ایران کی جانب سے کی گئی اس تربیتی مشق کا نام پیغمبر اسلام کے نام پر پیغمبر محمد 14 دیا گیا ہے۔ اس مشق کی تفصیلات سرکاری طور پر ذرائع ابلاغ پر نشر کی جا رہی ہیں۔ ان مشقوں میں ایک ایسے بحری بیڑے کو استعمال کیا جا رہا ہے جو امریکی بحری بیڑے جیسا ہے اور اس پر ڈمی جنگی طیارے بھی دکھائے گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے اس بحری بیڑے پر میزائلوں کا حملہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیلی کاپٹر سے کیے گئے ایک میزائل کے ذریعے اس ڈمی بحری بیڑے کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایرانی کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے اس مشق پر کہا ہے کہ ہم نے آج دکھا دیا کہ ہماری فضائی اور بحری صلاحیت کیا ہے۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ انہیں خطے میں بیلسٹک میزائل کے استعمال کا علم ہوا، جس پر متحدہ عرب امارات اور قطر میں
अमेरिकी अफवाज को फौरी तौर पर चौकस रहने का हुक्म दिया गया है। अमेरिका की जानिब से मुबैना तौर पर सबूत मुहैया किए जाने के बाद जुमेरात को खलीज ओमान में तेल के 2 टैंकरों पर हमलों का इज़हार ईरान पर आयद की गई है। इसके अलावा पेंटागन की जानिब से जारी की गई मुहिम में ये वीडियो दिखाई गई है कि एक छोटी सी ईरानी कश्ती इस टैंकर के हिल से बारूदी सुरंग उतार रही है, जो इस वक्त तक नहीं फटी थी। जो इस टैंकर पर जुमेरात को हमला किया गया था। अभी तक ईरान के मुबैना तौर पर मुलविस होने के हवाले से ये पहला ठोस सबूत है। अमेरिका और ईरान 2 टैंकरों पर होने वाले हमलों में पहले ही मुकम्मल तौर पर 2 मुतनाज़ नुक्ता नज़र दे चुके हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने हमलों का इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर ईरान पर आयद किया है और उन्होंने तुर्की पर भी सख्त तरीन बंदियाँ लगाने का अंदिया दिया है। उन्होंने कहा है कि इस नुक्ता नज़र की बुनियाद इंटेलिजेंस मालूमात और हमलों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की किस्म और उनको अंजाम देने के लिए महारत ईरान की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हालिया हमले और हकीकत में इलाके में मुतहर्रिक किसी प्रॉक्सी ग्रुप को ये वसाइल दस्तियाब नहीं हैं जो इस महारत से ये कानून अंजाम दे सके। ये बहुत दो टोक बयान है, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस मालूमात किस नौइयत की हैं, टैंकरों को कितना नुकसान पहुंचा है, उसमें मुलविस दूसरे जहाज़ों की नकलो अमल की सेटेलाइट से निगरानी के हवाले से बहुत कम मालूमात फराहम की गई हैं। दूसरी जानिब तुर्की ने अपने 50 से ज़्यादा जंगी हथियारे भी उतार दिए हैं और अमेरिका की ईंट से ईंट बचा दी है। तुर्की ने ईरान के साथ मिलकर अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर कब्ज़ा कर लिया है और अमेरिका को हर तरफ से शिकस्त से दोचार किया जा रहा है। ईरान और तुर्की ने बहुत बड़ा फैसला किया है कि हमारी सूरत अमेरिका को निशाना बनाएंगे और अमेरिका को ऐसी जगह हीट किया जाएगा कि अमेरिका की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। दूसरी जानिब ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। दोनों मुल्कों के दरमियान ये फैसला हुआ है कि हम हर सूरत एक दूसरे का दिफा करेंगे और एक दूसरे के पड़ोसी होने के नाते हम अमेरिका को हर जानिब से हमला करेंगे और शिकस्त से दोचार करेंगे। दोनों ममालिक ने यह फैसला किया है कि अमेरिका अब हद से तजावुज़ कर रहा है, अमेरिका का वक्त करीब है और अमेरिका ये जान ले कि अब ये दोनों ममालिक से नहीं बच सकता। तुर्की और ईरान ने अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ों को अपनाए हार्म्स और अपनाए इलाका पर भी बुरी तरह शिकस्त से दोचार किया है। अमेरिका की चीखें आसमानों तक पहुंचने लगी हैं।